بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، دنیا بھر میں کرونا ایک خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اگر ہم نے چند بنیادی باتوں کو نہیں سمجھا تو ہم اپنی زندگی بھی خراب کریں گے اور اپنے بچوں کا بلیف سسٹم بھی خراب کریں گے۔ یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور جب لوگ دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ، جس کو ہم بہت بڑی بیماری کہتے ہیں، وہ جو پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لوگوں کے لیے موت ایک کرائسس بن جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے حالات انسان کا بہت بڑا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، اور آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا کچھ اور ہے۔ اس کانسیپٹ کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور آپ ان حالات سے بہت اچھی طرح سے گزر بھی جائیں گے اور ان حالات سے بہت اچھی طرح مستفید بھی ہوں گے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ کیا یہ بات ہے 2005 کی، جب پاکستان کے اندر زلزلہ آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہنے لگے ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ ہو، لیکن جب ہم اللہ کا عذاب کہتے ہیں تو اس سے ان لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جو ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک اسکول کی چھت گرتی ہے، 100 بچے 200 بچے اس میں مر جاتے ہیں، آپ ان کے والدین سے یہ کہیں تو اللہ کا عذاب تھا، سوچو ان پہ کیا گزرے گی۔ کچھ لوگ بڑی دیانتداری سے، ایمانداری سے نیک کام میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر اس تکلیف سے گزرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو عذاب تھا، آپ کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ یہ ایک بہت بری بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ اگر آپ اس کو عذاب کہیں گے تو جاپان کے اندر اس قدر زلزلے آیا کرتے تھے تو انہوں نے زلزلہ پروف، ارتھ کوئک پروف بلڈنگز بنانا شروع کر دیں۔ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے عذاب بھیجا اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لیا، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر لیا۔ یعنی وہ اتنے طاقتور تھے کہ اللہ بھی معاذ اللہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو اتنی آسانی سے اللہ کا عذاب نہیں کہنا چاہیے۔ لازم پھر کیا کہنا چاہیے؟ بہت ساری اقوام کے اوپر عذاب آئے، مختلف صورتوں میں آئے، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ پھر جب میں نے ان سے سوال کیا کہ اس طرح کے حالات کیوں رونما ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ اس طرح کی جو مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت زبردست تھی سمجھنے کے لیے۔ یعنی وہ یہ بتانے لگے کہ اس قدر جو سخت سردی پڑتی ہے، یا گرمی پڑتی ہے، یا بارشیں ہوتی ہیں، یا اور چیزیں جو ہوتی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو انسان اتنی بھرپور اور اتنی زبردست زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ یعنی جب سخت سردی پڑی تو انسان نے سوچا کہ سردی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جب سخت گرمی پڑی تو اس نے سوچا کہ مجھے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو عذاب سمجھتے رہتے تو بہت ڈاؤن فیل کرتے۔ انہوں نے ڈاؤن فیل نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ان حالات کے لیے تیار کیا۔ ناظرین، اسی طرح کرونا آپ کے سامنے آیا ہے، یہ آیا ہے اور یہ گزر جائے گا۔ ہم کچھ عرصے بعد اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہمارا امتحان لے کے چلا جائے گا۔ بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ بات اگر ہم نے سمجھ لی تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے جب ناراض ہوتا ہے یا کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ لیکن کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے، ان کے اعمال اتنے اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ دنیا میں ان کو آزمایا جائے، دنیا میں انہیں مشکلات دی جائیں، تاکہ دنیا میں ان کے گناہ ختم ہو جائیں اور آخرت میں ان کو بہت زیادہ آسانیاں ملیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، دنیا اور آخرت کے لیے سزا ہے یا دنیا میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ بہت آسان سا فارمولہ ہے۔ اگر زندگی میں آزمائش آتی ہیں اور ہم ناشکری کرتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ لیکن اگر ہم مطمئن رہتے ہیں،
ہم اپنے اعمال کو سدھارتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے، دنیا میں ہمارے گناہ اللہ معاف کر رہا ہے اور آخرت میں بڑی جزا ملے گی۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل لاپرواہ ہو جائیں، ہم کوئی احتیاطی تدابیر استعمال نہ کریں۔ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھنے کا حکم ہے، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے، غلط چیزیں کھانی نہیں چاہیے، غلط خیالات دماغ میں نہیں ڈالنے چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ ناظرین، مجھے ایک بہت خوبصورت لگتی ہے لائن، آپ نے اگر دیکھی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بائبل کے اندر ہے کہ ان کو شیطان بہکاتا ہے، ایک بلند عمارت پہ پہنچ جاتے ہیں اور شیطان کہتا ہے چھلانگ لگا دو یہاں سے، اگر تمہارے رب کو تمہیں بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں بلندی پہ پہنچتے ہیں، اتنی خوبصورت بات ہے ناظرین، ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ تو ان کو ایک آواز آتی ہے، آواز یہ آتی ہے کہ آزمانا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آزماؤ۔ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آزمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ اس نے جو ہمیں حکم دیا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری ذات کو تکلیف پہنچے۔ ان حالات کے اندر گھروں میں رہیں، لوگوں سے ملنا منقطع کر دیں، اور اپنا وقت کتابوں میں گزاریں، اپنا وقت بچوں کے ساتھ گزاریں، اور یہ سیکھیں کہ جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں، جب آپ کے لیے باہر نکلنا کم مشکل ہو جاتا ہے، ان حالات کے اندر زندگی کو کیسے انجوائے کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، یقین کریں اپنی زندگی بھی آسان کریں گے، اپنی اولاد کی بھی زندگی آسان کریں گے، اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی خوش رکھیں گے، اور اللہ رب العزت کو بھی خوش رکھیں گے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں گے، ہم اس میں، اور یہ بڑا آسان ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ اتنا آسان سا فارمولہ ہے۔ ہم اگر شکر گزاری کی راہ پہ چلیں گے، ناشکری نہیں کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے، وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جس سے خوش ہو گیا اس کی تو زندگی آسان ہو گئی، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔